بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ناظرین کرام، القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنى، اس مایہ ناز کتاب کی قراءت اور تفہیم کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے اب تک اسماء حسنى سے متعلق قواعد کو مکمل کیا، پھر صفات باری تعالی سے متعلق قواعد کو مکمل کیا، اور اس کے بعد اسماء و صفات سے متعلق جو نصوص ہیں، آیات اور احادیث ہیں، ان آیات اور احادیث اور ان نصوص کے ساتھ تعامل کے جو قواعد اور ضوابط ہیں ان کو بھی ہم نے پڑھنا شروع کیا، اور اب تک 3 قاعدے ہم نے مکمل کیے۔ آج ہم چوتھے قاعدے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ القاعدۃ الرابعہ، چوتھا قاعدہ، ظاہر النصوص ما يتبادر منها الى الذهن من المعانی وهو يختلف بحسب السیاق وما يضاف الیہ الکلام۔ اس قاعدے میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو بات سمجھانا چاہ رہے وہ یہ کہ پچھلے قواعد میں ہماری بات اس مرحلے تک آئی تھی کہ سب سے پہلے اسماء و صفات میں دلیل جو بنتی ہیں وہ قرآن اور سنت ہیں۔ اسماء اور صفات قرآن اور سنت ہی سے لیے جا سکتے ہیں، کسی اور بنیاد کو، کسی اور چیز کو بنیاد بنا کر اسماء و صفات کا استنباط و استدلال نہیں ہو سکتا۔ رائے، اجتہاد، کسی امتی کا قول وغیرہ اسماء و صفات کے اس بات کے لیے دلیل نہیں بن سکتے۔ اس پہلے مسئلے کو ذکر کرنے کے بعد دوسرے قاعدے میں اس بار بات ہوئی تھی کہ یہ جو نصوص ہیں ان کا جو ظاہری معنی ہے ان کو اسی ظاہری معنی میں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بلسان عربی مبین ہے۔ عربی میں قرآن نازل ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان میں ہمیں سمجھایا، تو عربی زبان کے اعتبار سے جو معنی سمجھ میں آتا ہے، جو ظاہری معنی ہے، اس پر ان نصوص کو محمول کیا جانا چاہیے جب تک کسی اور شرعی دلیل سے ٹکراؤ نہ ہو۔ اگر شرعی دلیل سے ٹکراؤ ہو تو پھر دونوں کے درمیان معنی کی تعیین کے سلسلے میں تطبیق کی کوئی صورت دیکھی جانی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری معنی سے پھیر کر کسی اور معنی کی طرف نص کو لے جانا اور یہ کہنا کہ اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے پر ہم اور آپ آئے تو اس کی وضاحت شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے قاعدے میں کی کہ جب ہم ظاہری معنی کہتے ہیں تو اس کا ظاہری معنی ایک پہلو سے ہمارے سامنے واضح ہے اور ایک پہلو سے ہمارے نزدیک غیر واضح ہے۔ جو پہلو ہمارے نزدیک واضح ہے وہ ہے معنی، جو کلمہ، جو لفظ ہمارے سامنے ہے اسماء و صفات کے باب میں، اس کا معنی ہمارے سامنے واضح ہے، لیکن اس معنی کی جو کیفیت ہے، وہ صفت جب اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہوتی ہے تو اس صفت کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہم ظاہری معنی کہتے ہیں تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ نصوص کا ظاہر معنی ہے لیکن نصوص کے ظاہر میں کیفیت داخل نہیں ہے۔ یہ تیسرا ضابطہ ہم اور آپ نے پڑھا اور اس کو ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج آپ کے سامنے جو ضابطہ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ ضابطہ اور اس ضابطے کے مسائل کئی ایک ہیں اصل میں، اسی لیے آپ ابھی سے ذہن بنا کے رکھیں کہ یہ ایک ایپیسوڈ میں مکمل ہونے والی گفتگو نہیں ہے۔ ایک ایپیسوڈ میں مسائل الگ الگ ہوں گے لیکن ایک ہی قاعدہ ایک سے زائد ایپیسوڈ میں جا کر ہمارے اور آپ کے سامنے واضح اور مکمل ہوگا۔ یہ ضابطہ کیا ہے؟ اب تک ہم نے یہ جو کہا کہ نصوص کا ظاہر کہ نص کو اس کے ظاہری معنی پہ محمول کرنا چاہیے، اس کا ظاہری معنی ہمارے نزدیک مفہوم ہے۔ اس ظاہری معنی کا مطلب کیا ہے؟
اس ظاہری معنی کا مطلب جب کوئی لفظ کوئی نص پڑھا جاتا ہے تو پہلا معنی جو آدمی کے ذہن میں آئے، المعنى المتبادر الى الاذہان، آدمی کے ذہن میں، سامعین کے دل و دماغ میں جو سب سے پہلا معنی آئے. جیسے آپ دیکھیں یدن ایک لفظ جس کا معنی ہاتھ کا بھی آتا ہے، جس کا معنی جو ہے احسان کا بھی آتا ہے، جس کا معنی قوت کا بھی لغت میں آ سکتا. لیکن جب یدن کہتے ہیں تو پہلا معنی آدمی کے ذہن میں آتا ہے وہ ہے ہاتھ. وجہن کہیں پہلا معنی جو سمجھ میں آتا ہے وہ معنی ہے چہرہ، اور اس کا ایک اور معنی رخ کا بھی آتا ہے، سمت، جہت، اس معنی میں بھی لفظ آتا ہے. تو پہلا معنی جو آدمی کے ذہن میں آئے اسے ہم نصوص کا ظاہری معنی کہتے ہیں. اور اب یہاں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ظاہر کا ایک مطلب اپنی طرف سے طے کر لیتے ہیں. جیسے لفظ یدن ہے تو ہر جگہ وہ سمجھتے ہیں کہ لفظ یدن کا ایک ہی معنی ظاہری معنی ہوتا ہے. نہیں، ظاہر کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ جس سیاق میں آتا ہے اس سیاق میں اس کا ایک معنی ہوتا ہے اور وہی معنی اس کا ظاہری معنی ہے، اور سیاق بدلنے سے اس کا ظاہری معنی بدل سکتا ہے. جیسے عربی زبان کا ایک لفظ ہے العین. العین کے معنی آنکھ کے ہیں، العین کے معنی جاسوس کے بھی ہیں، العین کے معنی پانی کے چشمے کے بھی ہیں جہاں سے پانی ابلتا ہے، نکلتا ہے. اس لفظ کے معنی کئی ہیں. اب جب یہ جملے میں استعمال ہوگا تو جس سیاق میں آئے گا اس اعتبار سے اس کا ایک معنی ہوگا. جیسے میں کہوں فقعت العین، میں نے آنکھ پھوڑ دی، یہاں العین آنکھ ہی کے معنی میں ہو سکتا ہے، لفظ عین آنکھ ہی کے معنی میں ہوتا ہے. اس کے بجائے میں جملہ بدل دوں قتلت العین، میں نے العین کو قتل کیا، تو یہاں العین جاسوس کے معنی میں ہو سکتا ہے. اور اگر میں جملہ کہوں شربت الماء من العین تو ہو جاتا ہے میں نے پانی پیا چشمے سے، العین چشمہ. تو لفظ کے تینوں معنی عربی زبان میں ہو سکتے ہیں، لیکن جس سیاق میں وہ آ رہا ہے اس سیاق میں اس کا جو معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے سب سے پہلے وہ اس نص کا ظاہری معنی ہے. تو ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ اس قاعدے میں سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک ہم نے یہ کہا کہ اسماء و صفات کے نصوص کو خاص طور پر اور ویسے بھی نص کو اصل میں اس کے ظاہری معنی پہ محمول کرنا چاہیے. تو ظاہری معنی سے مراد اس لفظ کا لغت میں جو معنی ہے صرف وہ نہیں، بلکہ ظاہری معنی سے مراد جس سیاق میں وہ آتا ہے اس سیاق میں اس کا کیا معنی ہے. اس لیے کہ ایک سیاق جب آتا ہے تو اس میں ایک معنی آتا ہے، اور جملے کی جو ترکیب ہوتی ہے اس اعتبار سے بھی معنی آگے پیچھے ہوتا ہے. جملے کا معنی میں فرق آ سکتا ہے سیاق اور سباق کے بدلنے سے، حالانکہ حروف اور کلمات وہی ہوتے ہیں لیکن سیاق اور سباق کے بدلنے سے معنی ایک جملے کا بدل سکتا ہے. تو کوئی بھی نص، کوئی بھی جملہ ہمارے سامنے رہے تو جب ہم اسے سنیں تو سب سے پہلے جو بات ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ معنی ہمارے اور آپ کے نزدیک اس نص کا، اس جملے کا ظاہری معنی ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. کئی بار آپ یہ بات دیکھیں گے کہ اسماء و صفات کے باب ہی میں نہیں، حقیقت اور مجاز کے نام پہ ایک بحث ہوتی ہے. اس بحث میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا، یعنی یہ لفظ سب سے پہلے فلاں معنی پہ دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا یعنی طے کیا گیا، تو کہتے ہیں یہ اس کا اصلی معنی ہے. اور اس کے بعد بقیہ معانی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مجازی معنی ہے. اب اس کو بنیاد بنا کر ہر جگہ وہ اصلی معنی مجازی معنی کی بحث کی جاتی ہے، جس میں اس وقت میں آپ کو لے کر جانا نہیں چاہتا. آپ یہ بات یاد رکھیں، کسی معنی کو اصلی اور بقیہ معانی کو مجازی معنی کہنے کی لغت میں کوئی بنیاد ایسی نہیں ہے کہ دو ٹوک ہم طے کر دیں یہی اصلی معنی یہی مجازی معنی. لیکن اس کو بنیاد بنا کر حقیقت اور مجاز کی ایک لمبی بحث ہوتی ہے اور اسماء و صفات میں اس کو لا کر تعویل کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے یہاں جو ضابطہ ذکر کیا ہے کہ جب ہم نص کا ظاہر کہتے ہیں تو ہم اس مسئلے میں داخل ہی نہیں ہوتے کہ یہ لغت میں اس کا اصلی معنی کیا ہے، مجازی معنی کیا ہے. اس بحث میں ہم داخل ہی نہیں ہوتے فی الوقت. ہم یہ کہہ رہے ہیں سیدھے سیدھے کہ لفظ جس سیاق میں آتا ہے، جملے کی جس ترکیب میں آتا ہے، اس ترکیب میں وہ خود اپنا معنی بتا رہا ہوتا ہے. جملے کے سیاق اور سباق میں کلمہ خود اپنا معنی واضح کر رہا ہوتا ہے. جب ایک معنی ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہو رہا ہو سیاق سے، یا پھر یہ کہ جملے کی ترکیب سے، یا پھر کسی بھی حوالے سے ایک معنی متبادر الی الاذہان، سب سے پہلے جو ذہن میں معنی آتا ہے
اصل یہی ہے کہ لفظ کو اسی ظاہری معنی پہ محمول کیا جائے، وہی نص کا ظاہر ہے، وہی نص کا ظاہری معنی ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاعدے کے تحت ذکر کی ہے۔ میں انشاءاللہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس مسئلے کی وضاحت کروں گا۔ کئی مثالیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہیں۔ مثال کے طور پر القریہ، لفظ قریہ قرآن میں کئی مقامات پہ استعمال ہوا، تو کئی جگہ پہ ایسے ہوا کہ القریہ کے معنی بستی، یہ در و دیوار، یہ مراد ہوئے، اور کئی جگہ پہ لفظ قریہ کہا گیا تو اس سے مراد یہ در و دیوار، یہ گلی کھلیان وغیرہ نہیں، بلکہ وہاں کے باشندے اہل القریہ مراد۔ تو لفظ قریہ جو ہے وہ اپنے سیاق سے خود بتا دیتا ہے کہ کہاں یہ قریہ جگہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور کہاں لفظ قریہ اہل قریہ کے معنی میں استعمال ہوا، وہ خود بتا دیتا ہے۔ انشاءاللہ مثالیں جب میرے اور آپ کے سامنے آئیں گی تو بات زیادہ واضح ہوگی۔ اس پہلے نقطے کو واضح کرنے کے بعد کہ جب ہم نصوص کا ظاہر کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ معنی متبادر الی الاذہان، ذہنوں میں آنے والا وہ جو پہلا معنی ہوتا ہے، سیدھے سیدھے جو معنی سمجھ میں آتا ہے وہ نص کا ظاہر ہے۔ اسی ظاہری معنی پر اصل میں نص کو محمول کرنا چاہیے، اسی معنی میں سمجھنا چاہیے، اور اس معنی سے نص کو پھیرنے کے لیے اگر کوئی شرعی دلیل ہے، کوئی شرعی وجہ ہے، کوئی شرعی مانع ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر ایسے معنی کے پھیرنے کو تحریف کہتے ہیں، اور یہ فاسد تعویل قراتی ہے، باطل تعویل قرار پاتی ہے اگر ہم نفس کو اس کے ظاہری معنی پہ محمول نہ کریں۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے بعد شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے قاعدے کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ اب نصوص کا ایک ظاہر ہے، قرآن کی کوئی بھی آیت لیجیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث آپ لیجیے، نصوص کا ایک ظاہری معنی ہے۔ اگر ان نصوص کے ظاہری معنی کو دیکھیں تو امت کے اندر بنیادی طور پر 3 طبقات وجود میں آئے ہیں نصوص کے ظاہر کے حوالے سے۔ اسماء و صفات کے باب میں نصوص کے ظاہر سے متعلق 3 طبقے وجود میں آئے۔ ایک طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، سلف صالحین کا ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین کا، جنہوں نے نص کے ظاہر پر اس کو محمول کیا، لیکن اس ظاہر کو معنی کے ظاہر تک، جیسے پچھلے قاعدے میں گزری بات، ظاہری معنی تک رکھا۔ اس کی کیفیت چونکہ ہمارے علم میں نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا کیفیت کے معاملے کو، کہ نص کے ظاہر کو لیا اور اس پر برقرار رہے۔ دوسرا طبقہ وجود میں آیا، یہ مشبہہ اور ممثلہ کا۔ ان لوگوں نے نص کے ظاہر کو لیا، لیکن ظاہر کا مطلب انہوں نے سمجھا ظاہر یلیق بالمخلوقات، اس کا ظاہری معنی وہی ہے جو مخلوقات کے شایان شان ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے متعلق نصوص میں بھی ظاہری معنی وہ مراد لیا جو مخلوقات کے شایان شان، مخلوقات کے لائق، جو اللہ کے شایان شان تھا، وہ ظاہری معنی مخلوقات سے جوڑ کر مخلوقات کے لائق جو معنی ہوتا ہے اس میں اس کو کنورٹ کر دیا، تحویل کر دیا، تبدیل کر دیا۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ اور تیسرا طبقہ ہے جن لوگوں نے ظاہر کا مطلب یہ سمجھا کہ اس کا ایک ظاہری معنی ہے، اور ظاہری معنی وہی ہے جو مخلوقات کے لیے مناسب ہے، یہی سمجھا، اور سمجھنے کے بعد کہا یہ معنی جو مخلوقات کے لیے لائق ہے اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہو سکتا، اس لیے سرے سے اس معنی کی نفی کر دی، یعنی نصوص کے ظاہر کو قبول ہی نہیں کیا۔ یہ 3 رویے امت کے اندر پائے گئے۔ سب سے پہلا کہ نص کو اس کے ظاہر پر محمول کیا جائے، یعنی جو معنی نصوص سے متبادر ہے، سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، اس کو لیا جائے اور اسی کے مطابق نص کو سمجھا جائے، لیکن اسی تفصیل کے ساتھ جو پچھلے قاعدے میں گزری کہ ظاہر سے مراد معنی ہے، کیفیت نہیں ہے۔ اسی لیے اہل سنت نے یہ کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان نصوص کو ظاہری معنی پر محمول کر کے جو معنی سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ کے لیے ثابت کریں گے، جو صفات سمجھ میں آتی ہیں وہ اللہ کے لیے ثابت کریں گے، لیکن ان صفات کی کیفیت اور اس معنی کی کیفیت اپنی طرف سے متعین نہیں کریں گے، اور یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ نے کیفیت کا علم ہمیں نہیں دیا۔ یہ اہل سنت نے کیا۔ ان کے مقابلے میں ممثلہ مشبہہ نے کیا کیا؟ انہوں نے ظاہر پر محمول کیا، لیکن یہ ظاہر صرف معنی کی حد تک نہیں لیا، معنی کے ساتھ کیفیت کو بھی جوڑ لیا، جوڑ کر کہا یہ جو معنی ہے ایسا ہی ہو سکتا ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں انسانوں کے حق میں،
تو انسانوں کے حق میں جو ظاہر سمجھ میں آتا ہے اسی معنی میں محمول کیا، اور یہ ظاہر پر عمل کر کے بھی گمراہ ہوئے، اس لیے کہ ان لوگوں نے ظاہر کے اس بات میں غلو کیا جس میں ظاہر معنی کی حد تک تھا، معنی متبادر جو تھا اس کو کیفیت کے ساتھ بھی جوڑ کر اس میں غلو کر گئے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس غلطی کو کئی نکات میں واضح کیا کہ ایسا کرنے والے لوگ جو ظاہر پر محمول کرتے ہیں ان لوگوں سے کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے۔ یہ لوگ جو غلو کر گئے، جو ظاہر کو مخلوقات کے لیے مناسب جو ہے وہی اسی معنی پہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ثابت کرنے والے ہو گئے، ان سے کہاں غلطی ہوئی کئی نکات میں واضح کیا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ظاہر کا مطلب وہ ظاہر جو مخلوقات کے لیے مناسب ہے، اور پھر کہا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہوں نے معنی ہی کی نفی کر دی، ظاہر ہی کی نفی کر دی، اور کہا نصوص کو ان کے ظاہری معنی پر نہیں محمول کیا جا سکتا۔ جن لوگوں نے یہ بات کہی ان سے کہاں کہاں غلطی ہو رہی کئی ناحیوں سے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان پہ رد کیا، ان کا گویا جواب دیا ہے، ان کی غلطی کو واضح کیا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ ہمارے سامنے یہ جو ضابطہ ہے چوتھا ضابطہ ہے، اور یہ آخری ضابطہ ہے اسماء و صفات کے دلائل سے متعلق۔ اس ضابطے میں شیخ ابن عثیمین نے سب سے پہلے ظاہر کا مطلب واضح کیا، اور اس کے بعد اس ظاہر کے اپنانے سے متعلق امت میں جو تین مختلف طبقات وجود میں آئے ان کے موقف اور اسٹینڈ کو بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے۔ چلیے ہم شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے الفاظ میں ان کی عبارت میں اس پورے ضابطے کو اور اس کی تفصیلات کو حرفاً حرفاً پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین نے لکھا القاعدۃ الرابعہ، چوتھا قاعدہ، ظاہر النصوص ما يتبادر منها الى الذہن من المعانی۔ نص کا ظاہر کیا ہے؟ نص کے ظاہر کا مطلب ہوتا ہے وہ معنی یا وہ معانی جو ذہن میں سب سے پہلے آتے ہیں جب آدمی کوئی نص پڑھتا ہے، اور یہ معنی وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ السِّيَاقِ وَمَا يُضَافُ إِلَيْهِ مِنَ الْكَلَامِ، اور یہ جو معنی ہے سیاق اور سباق کے اعتبار سے اور کلام میں وہ جس جگہ جوڑا جاتا ہے اس اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، یعنی ظاہری معنی سیاق اور سباق کے اعتبار سے، جملوں کی ترکیب کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ فَالْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ، اب آپ دیکھو کہ ایک ہی کلمہ رہتا ہے، يَكُونُ لَهَا مَعْنًا فِي سِيَاقٍ وَمَعْنًا آخَرْ فِي سِيَاقٍ، تو ایک ہی کلمہ ہے، اس کا ایک سیاق میں ایک معنی ہوتا ہے لیکن اسی کلمے کا دوسرے سیاق میں دوسرا معنی ہو جاتا ہے۔ مثال وہ دیں گے آگے، وَتَرْكِيبُ الْكَلَامِ يُفِيدُ مَعْنًا عَلَى وَجْهٍ وَمَعْنًا آخَرْ عَلَى وَجْهٍ، ایسے ہی جملے کی جو ترکیب ہوتی ہے یہ ترکیب جملے کا ایک سیاق میں ایک معنی دیتی ہے لیکن ترکیب بدل دی جائے، مقدم مؤخر کر لیا جائے، کچھ ترکیب میں الٹ پھیر کر لیا جائے تو پھر معنی میں کچھ اور تبدیلی آتی ہے، وہاں ایک اور معنی دیتا ہے۔ تو لفظ کلمہ ایک ہی ہوتا ہے یا کلمات وہی ہوتے ہیں لیکن ترکیب جملے کی ایسی ہوتی ہے کہ اس کا معنی جو ہے اس میں فرق آنا لازمی ہے۔ لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ظاہر وہ ہے جو ذہن میں سب سے پہلے آئے، تو سیاق اور سباق اور جملے کی ترکیب ان تمام نزاکتوں کے ساتھ جو معنی آدمی کے ذہن میں آئے وہ نصوص کا ظاہر قرار پاتا ہے۔ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں فَلَفْظُ الْقَرْيَةِ مَثَلًا يُرَادُ بِهِ الْقَوْمُ تَارَةً وَمَسَاكِنُ الْقَوْمِ تَارَةً أُخْرَى، کہتے ہیں کہ دیکھو لفظ قریہ ایسا ہے کہ کبھی اس سے مراد لوگ ہوتے ہیں، قریہ سے مراد اہل قریہ کبھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار لوگوں کے گھر مکان جہاں ہوتے مساکن ان کی رہائش گاہوں کو قریہ کہا جاتا ہے۔ جیسے فمن الاول، یعنی لفظ قریہ اہل قریہ کے معنی میں، باشندگان کے معنی میں۔ قرآن میں کہاں آیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی بستی ہے ہم اس کو قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا پھر سخت سزا دینے والے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا بستی کو نہیں، بستی کے رہنے والوں کو، عذاب بستی کو دینے والا نہیں بلکہ بستی والوں کو عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں لفظ قریہ آیا لیکن یہاں مراد
پڑھنے والے کو ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں مراد لوگ ہیں، در و دیوار نہیں، دکان و مکان نہیں، سڑک نہیں، گلی کوچے نہیں ہیں، یہ درخت، یہ شجر، حجر، یہ سب چیزیں نہیں، بلکہ ان سب کے درمیان بسنے والے انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت کو پڑھنے والے کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہاں لفظ قریہ اہل قریہ کے معنی میں مستعمل ہے۔ اس کے مقابلے میں وَمِنَ الثَّانِي کہ قریہ مساکن کے معنی میں، در و دیوار کے معنی میں کہاں استعمال ہوا؟ قولہ تعالی عن الملائکۃ ضیف ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آنے والے جو فرشتے تھے ان لوگوں کا یہ جملہ نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا اِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں۔ یہاں لفظ قریہ سے قریہ ہی مراد ہے، بستی ہی مراد ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے اہل کا لفظ آیا ہے، تو اہل القریہ میں لفظ قریہ سے قریہ ہی مراد ہے، بستی ہی مراد۔ تو دیکھیں دو الگ آیتیں، ایک دونوں کے اندر لفظ قریہ آیا ہے، لیکن دونوں کا معنی ایک جگہ اہل قریہ ہے اور دوسری جگہ قریہ فی نفسی ہی ہے کہ اس سے در و دیوار ہی مراد ہیں۔ تو ایک مثال ہے، ایسی ہی دوسری مثال شیخ ابن عثیمین دیتے ہوئے کہتے ہیں وَتَقُولُ صَنَعْتُ هَذَا بِيَدِي فَلَا تَكُونُ الْيَدُ كَالْيَدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بھائی میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا، کوئی چیز آپ بناتے ہیں کہتے ہیں اسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو یہاں آپ کا لفظ یدن کا جو معنی بیدی میرا ہاتھ، یہاں جو ید کا معنی ہے وہ ہو بہو وہی معنی نہیں ہو سکتا جو معنی اس آیت میں آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تو کہا لأن الید فی المثال اضیفت الی المخلوق، صنعت هذا بیدی جو جملہ ہم نے کہا اس جملے میں لفظ ید مخلوق یعنی انسان کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے، فتکون مناسبتا لہ، تو یہاں ید وہ ہوگا جو میرے لیے مناسب ہو یا میرا ہاتھ جیسا ہو رہا ہے ویسے ہوگا۔ وفی الآیت اضیفت الی الخالق فتکون لائقتا بہ، جبکہ آیت میں لما خلقت بیدی میں لفظ ید کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف خالق کی طرف ہوئی ہے تو وہ اس کے شایع نشان ہوگا۔ تو یدن یہاں بھی میرے جملے میں لما صنعت بیدی میں بھی ہے اور یدن لما خلقت بیدی آیت میں بھی ہے، دونوں جگہ یدن ہے، لیکن دونوں کا معنی یدن ہو کر بھی ایک دوسرے میں فرق آتا ہے۔ فلا احد سلیم الفطرت صریح العقل یعتقد ان ید الخالق کید المخلوق او بالعکس، کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین اب کوئی سلیم الفطرت انسان جسے اللہ تبارک و تعالی نے عقل بھی دی ہو وہ ایسا سمجھ ہی نہیں سکتا کہ مخلوق کا ہاتھ خالق کے ہاتھ جیسا یا خالق کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسا۔ اور ایک تیسرے مثال بھی دے کر کہتے ہیں کہ دیکھو دو جملے ہیں، حروف اور کلمات وہی ہیں لیکن معنی کیسے بدل جاتا ہے۔ ما عندک الا زید، تمہارے پاس کوئی نہیں ہے سوائے زید کے، اور اسی جملے کو ما زید الا عندک، زید کہیں نہیں ہے مگر تمہارے ہی پاس۔ دو جملوں کا فرق آپ دیکھیے، حروف اور کلمات وہی ہیں عربی میں لیکن دونوں کے معنی میں کتنا فرق آتا ہے۔ فتفید الجملۃ الثانیہ معنی غیر ما تفیدہ الاولی مع اتحاد الکلمات، پہلے جملہ جو معنی دیتا ہے دوسرا جملہ وہ معنی نہیں دیتا، حالانکہ کلمات وہی ہیں، صرف جملے کی ترکیب بدل گئی، آگے پیچھے حروف ہو گئے تو اس سے معنی کے اندر کافی تبدیلی آ گئی۔ لیکن اختلف الترکیب فتغیر المعنی بہ، لیکن ترکیب بدل گئی تو معنی بھی بدل گیا۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان مثالوں کے ذریعے جو بات ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ جسے ہم ظاہر کہتے ہیں نص کا، وہ سیاق سباق اور جملے کی ترکیب کے اعتبار سے بدل سکتا ہے، لہٰذا ہر سیاق میں جو معنی متبادر معنی ہوگا سب سے پہلے ذہن میں آئے گا وہی نص کا ظاہر مانا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پہنچ کر ہم اپنی گفتگو کو روک لیتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔